بعد اب ہم صدقۃ الفطر کے متعلق معلوم کر رہے ہیں کہ صدقۃ الفطر کیوں ادا کرایا جاتا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقۃ الفطر تمہارے روزوں کی تکمیل کے لیے ہے اور صدقۃ الفطر میں مساکین کے لیے کھانا ہے۔ یعنی ظاہر سی بات ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہمارے روزوں میں ضرور کچھ نہ کچھ کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، اس کی تلافی کے لیے اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقۃ الفطر ادا کر دیا کرو تاکہ تمہارے روزوں میں جو کمی کوتاہی ہو گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تلافی فرما دے۔ اور ایسے ہی جب تم صدقۃ الفطر ادا کرتے ہو تو دوسرا مقصد صدقۃ الفطر کا ادا کرانے کا یہ ہے کہ تاکہ مساکین اور غربا اور فقراء جو لوگ ہیں وہ بھی عید کی خوشی میں ہمارے ساتھ میں شامل ہو سکے اور اپنے کھانے پینے کا نظم کر سکے، اس لیے صدقۃ الفطر ادا کرایا جاتا ہے۔ اب صدقۃ الفطر کون لوگ ادا کریں گے؟ ہر روزے دار پر جو کہ صاحب نصاب ہو اس پر صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے۔ صاحب نصاب یعنی اپنی ضرورت کی چیزیں، یعنی استعمال کی جو چیزیں ہیں، ان کے علاوہ جو غیر استعمال کی چیزیں جو استعمال میں نہیں ہیں، اگر ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی ہے تو ایسے شخص پر صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے۔ آج کے موجودہ دور میں آج جو فی الحال مارکیٹ میں 52.5 تولہ چاندی کا ریٹ ہے وہ 22,050 روپے ہے۔ اب اگر کوئی شخص عید کی نماز سے پہلے صبح صادق سے پہلے 22,050 روپے کا مالک بن جاتا ہے، یا یہ کہ اس کے پاس جو چیز استعمال میں نہیں ہے، گھر میں بہت سارے برتن وغیرہ رکھے رہتے ہیں اور بہت ساری دیگر چیزیں گھر میں رکھی رہتی ہیں جو استعمال میں کبھی بھی نہیں آتی، اور ان کی قیمت 22,050 روپے کو پہنچتی ہے، تو ایسے شخص پر صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے۔ اگر یہ گھر کا ذمہ دار شخص ہے تو اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی یہ شخص صدقۃ الفطر ادا کرے گا۔ اگر عید کی نماز سے پہلے یعنی صبح صادق سے پہلے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس بچے کا بھی صدقۃ الفطر ادا کرنا اس کے ماتحت پر جس کی وہ ماتحتی میں ہے بچہ، اس پر وہ صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے۔ اب صدقۃ الفطر ہر روزے دار بالغ جو ہے وہ اپنا ادا کرے گا، اور اگر گھر میں کوئی بڑا ذمہ دار ہے وہ بھی چاہے تو تمام لوگوں کی طرف سے وہ صدقۃ الفطر ادا کر سکتا ہے۔ شوہر چاہے تو اپنی بیوی کی طرف سے ادا کر سکتا ہے، ورنہ بیوی کو چاہیے کہ اپنا صدقۃ الفطر خود ادا کرے، بالغ اولاد کو چاہیے کہ وہ صدقۃ الفطر خود ادا کرے۔ لیکن اگر گھر میں کوئی ایک ذمہ دار ہے اور وہ تمام لوگوں کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کر دیتا ہے تو صدقۃ الفطر ادا ہو جاتا ہے۔ اب صدقۃ الفطر کتنا ہے اور کیا ہے؟ صدقۃ الفطر کی چار قسمیں صدقۃ الفطر کی حدیث میں آئی ہیں۔ نمبر 1 گیہوں کا صدقۃ الفطر، نمبر 2 جو کا صدقۃ الفطر، نمبر 3 کھجور کا صدقۃ الفطر، نمبر 4 کشمش کا صدقۃ الفطر۔ یعنی یہ 4 قسم کے صدقۃ الفطر ہیں، فطریں ہیں۔ ان چاروں میں سے جو بھی آپ کو اچھا لگے، جتنی آپ کی وسعت اور طاقت ہے اسی کے حساب سے آپ اپنا صدقہ فطر ادا کریں۔ اس کی گیہوں کی مقدار یعنی ایک صدقۃ الفطر گیہوں کی مقدار 2.25 کلو گیہوں ہے۔ 2.25 کلو گیہوں یا تو غربا اور مساکین میں دے۔ ایک صدقۃ الفطر کی مقدار یہ ہے کہ اس کی قیمت لگا کر جو مارکیٹ میں 2.25 کلو گیہوں کی قیمت ہے اتنی ہی قیمت لگا کر اپنا صدقہ فطر ادا کریں۔ دوسری قسم جو کی، اگر آپ کو جو کا صدقہ فطر ادا کرنا ہے یا کھجور کا صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے یا کشمش کا، تو 3.5 کلو جو یا 3.5 کلو کشمش یا 3.5 کلو چھوارا آپ ایک صدقۃ الفطر ادا ہوگا۔ یعنی ایک صدقۃ الفطر جو کی مقدار 3.5 کلو ہے، ایک صدقۃ الفطر جو کشمش کی مقدار 3.5 کلو ہے، اور ایک جو کھجور کی صدقۃ الفطر کی مقدار کھجور میں سے وہ 3.5 کلو، یعنی 3.5 کلو کھجور ادا کریں یا 3.5 کلو کشمش ادا کریں یا 3.5 کلو چھوارے ادا کریں۔ تو یہ صدقۃ الفطر 4 طرح کے۔ عام طور پر ہمارے یہاں لوگ گیہوں والا صدقۃ الفطر ادا کرتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صاحب وسعت بنایا ہے، اللہ نے آپ کو نوازا ہے،
تو آپ کو چاہیے کہ گیہوں والا صدقۃ الفطر ادا نہ کر کے کشمش والا یا کھجور والا یا جو والا، یعنی 3.5 کلو جو یا 3.5 کلو کشمش یا 3.5 کلو چھوارے کی جتنی قیمت بنتی ہے مارکیٹ میں جو ان کی قیمت چل رہی ہے اتنی قیمت لگا کر آپ غرباء اور مساکین پر تقسیم کریں، تاکہ وہ بھی اپنے کھانے پینے کا نظم اور نسق کر سکیں۔ اور ایسی جو روزے میں کمی اور کوتاہی ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تلافی فرما دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص صاحب وسعت ہونے کے باوجود بھی گیہوں کا ہی صدقۃ الفطر ادا کرتا ہے تو صدقۃ الفطر ادا ہو جاتا ہے، ایسا نہیں کہ صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوتا۔ آپ کو چاہیے کہ زیادہ ثواب ملے تو چاہیے کہ کشمش کھجور یا آپ جو کبھی صدقۃ الفطر ادا کر سکیں۔ صدقۃ الفطر کے ادا کرنے کا وقت کیا ہے؟ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے آپ اپنا صدقۃ الفطر ادا کریں۔ عید کی نماز کے بعد آپ اپنا فطرہ اور صدقہ ادا کرتے ہیں تو پھر وہ عام صدقہ ہوگا، صدقۃ الفطر نہیں ہوگا۔ تو صدقۃ الفطر کا وقت ہے عید کی نماز سے پہلے آپ اپنا صدقۃ الفطر اپنے ماتحتوں کا صدقۃ الفطر ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔